الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ہم اولڈسٹ بکس کو کنسلٹ کریں گے. ہم صرف لیٹسٹ 20ویں صدی کی کتاب 21ویں صدی کی کتاب مارٹن لینکس نے لکھی ہے، سیرت النبی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، رحیق المختوم ہے، ساری کنسلٹ کریں گے. لیکن بیسک سورس اولڈر. تاریخ میں یاد رکھیے گا اصول. ٹیکنالوجی میں گو فار دی لیٹسٹ بک. اگر آپ ایک کتاب نومبر 2024 کی کتاب ہے، دوسری جنوری 2024 کی ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو آپ نے نومبر کی پڑھنی ہے. وہ زیادہ ڈسکور کرے گی، وہ ریٹارڈ ہو چکی ہوگی. تاریخ میں الٹا حساب ہے. اسلام، ٹیچنگز آف اسلام بھی تاریخ ہے، بیکاز یہ اولڈ ٹائمر ہے. اس میں آپ نے کیا اصول بیان کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو گو ٹو دی اولڈسٹ بک. سب سے پہلا قرآن، احادیث. کچھ تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں جو کہ احادیث کی تدوین سے پہلے کی ہے. ابن اسحاق کی سب سے پہلی سیرت ہے، لکھی ہوئی سیرت. پہلے سیرت نگار حضرت عثمان کے بیٹے تھے، ان کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا. یہ سن اسٹارٹڈ دس تھنگ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اسپیشلی المغازی کے چیپٹر سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، جو جنگیں لڑی تھیں اس کا تذکرہ اسٹارٹ کر دیا. الگ سے حدیث لکھی، اکٹھی کی، لوگوں کو بیان کرتے تھے، لکھی نہیں تھی، بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، میں نے والد سے ایسے سنا، ایسے تھے ایسے تھے. اٹ واز اسٹارٹ آف سیرہ. لیکن لکھی وہ بھی خود نہیں لکھی، ان کے شاگرد نے ان کے اقوال کو اکٹھا کر کے چھاپ دیا. وہ کیا تھا؟ ابن اسحاق. ابن اسحاق کی جو سیرت ہے، محمد بن ابن اسحاق کی، ابن اسحاق کی ڈیتھ ہوئی ہے 148 ہجری میں، تو اس سے پہلے لکھا ہوگا جو بھی ہے، ایگزیکٹ سال کا نہیں پتا. ان کی جو بیانات تھے انہی کے ایک شاگرد جنہوں نے بعد میں 248 ہجری میں اس کو قلم بند کیا. اقوال ان کے ایگزیکٹ اسٹوڈنٹ نہیں، انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کے نام سے سیکنڈ امپورٹنٹ فیمس بک اور کمپائلیشن کے حساب سے اویلیبل کمپلیٹ فرسٹ بک. ابن اسحاق 2012 میں چھپی تھی. ڈاکٹر امید اللہ خان کو سلوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں مزید جگہ عطا فرمائے. انہوں نے مراکش کی کرسچن لائبریری سے نکالا کہ دس از ہز بک، ٹرانسلیٹڈ دیٹ انٹو جرمن، انٹو فرینچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن پوری نہیں نکل سکی، کچھ مسودے غائب تھے اس کے، لیکن وہ آدھی ہے، وہ چھپ چکی ہے، اویلیبل ہے. ابن اسحاق کے نام سے سیرت موجود ہے. لیکن ابن ہشام نے انہی کا تذکرہ کر کے، ان کے پاس وہ مواد موجود تھا، انہوں نے اس کو مرتب کیا. اور وہ فرسٹ ریٹن ڈاکومنٹری جو ہے، ڈاکومنٹیشن، وہ ابن ہشام کے نام سے موجود ہے. سیرت نگار مورخین اکثر کوٹ کریں گے ابن ہشام کو. ابن ہشام نے یہ کہا، ابن ہشام نے کہا. اور اگر ابن ہشام نے کہیں پہ لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا، تو مورخ اگر دیانتدار ہے، اور اکثر دیانتدار ہوتے ہیں، وہ کہے گا کہ ابن اسحاق نے کہا، ابن ہشام کو کوٹ نہیں کرے گا کہ ابن اسحاق نے کہا تھا، ابن ہشام نے لکھا ہے. ابن اسحاق کا طریقہ کار کتنا کیئرفل تھا. ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا. ابن اسحاق نے پوری کی پوری مغازی کیسے لکھی ہے؟ منظوم ہے. منظوم کا مطلب اشعار میں، اشعار کا وزن ہوتا ہے. وزن کو ڈسٹرب کریں گے، پڑھنے والا سمجھ جائے گا یہ شعر چینج ہوا ہے. یعنی اس سیرت کے اندر کوئی بھی بندہ چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو شعر کا وزن خراب ہوگا، پڑھنے والا فوراً کیچ کر لے گا دس از ناٹ اوریجنل ٹیکسٹ. پوری کی پوری منظوم ہے، پوری کی پوری عربی میں. اور ابن ہشام نے اسی کو فالو کیا، لیکن منظوم اشعار کو نہیں لیا. کچھ جگہ پہ اشعار کو لیے کوٹ کرنے کے لیے، میجورٹی کو انہوں نے نثر کی صورت میں، عربی نثر میں بیان کیا. اور یہ ہے سیرت ابن ہشام. ابن ہشام ڈائیڈ ان 250 اور 52، یہ کوئی اس سال کے آس پاس. دس از سیکنڈ بک. باقی پھر بات کی طبقات ابن سعد ہے، اس کے بعد طبری کی ہے، اس کے بعد تاریخ الملوک والعلوم جو ہے اس کی، اور ایک تاریخ دمشق ہے ابن عساکر کی. دمشق سینٹرل پوائنٹ تھا، امیہ کے ٹائم کا تھا. وہ بڑی فیمس ہے اور بڑی واسٹ اس کا نالج لیول ہے، لیکن اس پہ لوگ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے کیلنڈر میں، تو یو ہیو ٹو بی ویری مچ کوشیس. جہاں پہ دو افراد نے کسی چیز کے اوپر انگلی اٹھا لی، یو ہیو ٹو گارڈ یور ہیڈز کہ ہاں اس میں کوئی شک ہے، لیٹس ناٹ کوٹ دس تھنگ. ہم کوشش کریں گے سارے کے سارے ہم اس چیز کو بیان کریں گے جس کے اوپر 2 سے کم افراد نے اعتراض کیے. اگر 2 نے اعتراض کیے، وی ول اوائڈ اٹ، چاہے وہ سارا جہان اس کا راگ الاپ رہا ہو. سارا جہان کہہ رہا ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر یہ پہاڑی کے اوپر ہے، اور 3 مورخین نے کہہ دیا حدیث کے الفاظ سنو اللہ کے بندو ذرا ویک تو کیا کی رہی ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا یہ سارا جہان جو اس پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے یہ ان کی قبر نہیں ہے، کسی اور کی قبر ہے. اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. وی ٹاک آف اٹ ونس وی کم ٹو دیٹ پوائنٹ. سو ہمارے ذرائع یہ ہوں گے: قرآن بیسک ذریعہ، احادیث سائے 7، صحیح بخاری ٹاپ موسٹ سب سے زیادہ. جہاں کنٹروورسی ہوگی صحیح بخاری کو ہم فالو کریں گے، جہاں پہ نہیں موجود ہو کہ صحیح مسلم کو فالو کریں گے. جو ان دونوں کے اندر موجود ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہیں پہ سنتے ہیں، متفق علیہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے نا حدیث میں،
متفق علیہ کا مطلب یہ ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا، دونوں نے لیا، دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث کی فلٹریشن کے حساب سے سند کے لحاظ سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دس از دا فرسٹ لیول، سیکنڈ حدیث صحیح بخاری کی، تھرڈ لیول صحیح مسلم کا، اور پھر ان کے اصول کے مطابق جس نے لکھا ہے اسی کے حساب سے یہ 6 کتابیں آتی ہیں جن کو سائے ستہ یعنی درست 6 دی کریکٹ 6 ونز، اس کو ہم سائے ستہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ موطا امام مالک، مشکات شریف از ریکمپائلیشن آف اینی آف دیز احادیث، نئی کتاب نہیں ہے۔ شمائل ترمذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اونلی اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہز پرسنالٹی۔ شمائل ترمذی ایک مخصوص کتاب ہے جو امام ترمذی نے ان کے بارے میں لکھی ہے، اس کا کوٹ زیادہ تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں بعد کی تاریخ کا تذکرہ ہوگا، تاریخی کتابوں کا، جس میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جو ہے تاریخ ابن کثیر، اردو میں ایکچوئل ورژن البدایہ والنہایہ لیکن بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ واحد مورخ ہیں جو مفسر بھی ہیں جو محدث بھی ہیں۔ یونیک ٹائٹل، ابن خلدون مفسر نہیں ہے، طبری مفسر ہے محدث نہیں ہے، تو یہ ٹائٹل واحد ابن کثیر کا ہے، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی ان کی ہے، کہ جن کی وجہ سے ان کی لیٹر ہونے کے باوجود ان کی تاریخ کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، بیکاز بہت کیئرفل انہوں نے ہر کوٹیشن کے اینڈ پہ لکھا ہے کس نے کہا تھا، اور جو غلط ہے کہا ہے کہ اس نے کہا تھا فلاں جگہ پہ بھی ہے لیکن یہ غلط ہے، اوریجنل ورژن یہ والا میں بیان کر رہا ہوں، دس از دی اوریجنل ون، سو اٹس ٹیکن ایز مور اتھینٹک۔ تو یہ چیزہ یہ کتابیں ہیں۔ باقی جو لیٹسٹ ہمارے زمانے کی کتابیں، ہندوستان کے سفیر الرحمان مبارک پوری صاحب کی جو کتاب، جو کنگ فیصل ایوارڈ جو ان کو دیا گیا تھا غالباً 1990 یا 91 کے آس پاس میں غالباً یہ کتاب چھپی تھی، فریش مسودے منگوائے گئے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان میں سے 500 کتابوں میں سے ایک سلیکٹ ہوئی تھی، بورڈ نے سلیکٹ کیا، اور ہندوستان کے اس عالم دین کو مبارک پور کے جو انہوں نے 76 سال کی عمر میں بیماری میں رمضان میں کتاب لکھی تھی عربی زبان میں، اس کو فرسٹ پرائز دیا گیا۔ ویری گڈ بک، ویری شارٹ، ویری پرسائز، ویری اتھینٹک، کوئی کہانیاں رائٹ لیفٹ کی نہیں ہے، صرف ضروری چیزیں بیان کی ہیں اور انتہائی سبق آموز بیان کی ہیں۔ دس از ون۔ سیکنڈ بک جو ہمارے ہاں زیادہ چلتی ہے شبلی صاحب کی اور سید سلمان ندوی صاحب کی، استاد و شاگرد کی جو کتاب ہے، آدھی استاد نے لکھی آدھی شاگرد نے لکھی، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں بنیادی ماخذ ہیں، باقی بہت ساری کتابیں ہیں، نام لینے سٹارٹ ہو جائیں تو کوئی رہ جائے گا درمیان میں، بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے اور ان کے کنٹینٹ کو بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کا میں نے تذکرہ کر دیا، تاریخ کتابوں کا تذکرہ کر دیا۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب کبھی شوق ہو تو بعد میں دیکھ لیجیے گا، مارٹن لنگز، کنورٹڈ مسلمان تھا، ہی واز انگلش لٹریچر پروفیسر ان آکسفورڈ، اور ابوبکر سراج الدین کے نام سے ہے، اوریجنل نیم واز مارٹن لنگز، ہی کنورٹڈ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے محمد ایز پر دی اولڈسٹ بکس صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت کتاب، بہت ہی انداز ہی، کیونکہ وہ مؤدب تھے، ادیب تھے، ان کا انداز ہو رہا ہے بالکل ویسے ہی جیسے محمد اسد صاحب کا اسلامک رائٹنگز کا انداز ہو رہا ہے، بیکاز ہی واز بیسیکلی جرنلسٹ۔ قرآن کا انگلش ترجموں میں سے ایک ترجمہ محمد اسد صاحب کا ہے۔ محمد اسد صاحب لوئس، ہی واز جو، آسٹرو ہنگیرین جو، یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، ربائی کے گھر میں، جس طرح امام ربائی کہتے ہیں اس کو، ربی لفظ سے ربائی بولتے ہیں، انہوں نے گھر میں پیدا ہوئے، 26 سال کی عمر میں ایک نوجوان مسلمان ہوا، پورا خاندان چھوڑا، نکل کے آ گیا، گھومتا عرب میں گھومتا رہا، روڈ ٹو مکہ فیمس بک لکھی، کنگ فیصل کے والد کا مہمان رہا، پھر بہت سارے لوگوں کا کلوز فرینڈ بنا، اور علامہ اقبال کا کلوز فرینڈ بنا۔ فرسٹ ورلڈ وار، برما وار میں اریسٹ ہوا کہ انگریز کا اسپائی ہے فلاں ہے، بیکاز ہی واز فیمس فگر بائی دین۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا، اور قائد اعظم نے ان کو پاکستان کا پہلا منسٹر فار اکنامک، ریلیجس اینڈ سوشل ریفارمز کا منسٹر لگایا۔ 11 منسٹریاں انگریز کی تھیں، چھاپے پہ چھاپا لگایا کہ وہی منسٹریاں، وہی نام، یہ فلانے سارے ان کے منسٹر ہیں، ایک منسٹر نیا، ایک منسٹری نئی، اور منسٹر تھے محمد اسد۔ کچھ عرصہ انہوں نے خدمت کی، پھر دشمن تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت ان کے ساتھ گیم کھیلی، قادیانی ان کے متھے لگ گئے، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ان کے نام پہ ایشو کر کے محمد اسد سلیم کے نام پہ پاسپورٹ ایشو ہوا، اینڈ ہی واز سینٹ ایز پاکستان's envoy to UN and he never came back to Pakistan۔ بڑا ٹل میں لوگوں نے جوگ لگایا، he refused to come بیکاز پیچھے ان کے وہ کیا گیا، ان کے نام پہ کیا لگا گیا، یہودی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ایسٹ تھا ہمارا پاکستان کا، وی آر آنرڈ آسٹرین سعودی، اینڈ دین ہی بیکیم آر فرسٹ منسٹر۔ بڑی خوبصورت باتیں ان کی بعد میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، ٹائم کم ہے، میں صرف اسی کے اوپر کلوز کروں گا۔ جو میں نے ماخذ بیان کرنے تھے، طریقہ کار بیان کرنا تھا، ہم کیلنڈر کے حساب سے چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے سٹارٹ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک جائیں گے، ضرورت ہوئی اور آپ کا حوصلہ رہا تو بعد تک بھی انشاءاللہ جائیں گے۔